بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم آمین ثم آمین۔ سورۃ مائدہ کی ترجمہ اور تشریح کرنے جا رہی ہوں۔ آیت نمبر 33 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی کہ ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقریب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال متاع خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی کہ اپنی جان کے بدلے میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ ان میں ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں دوسرے یہودی ہیں جو یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں۔ یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے انکار کرو۔ اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے بدلنا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرما لیں تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے۔
پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل ہی ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان گواہ تھے۔ پس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی کافر لوگ ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اے حبیب، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو اس بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں اکثر نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ سب تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح کے ساتھ لے آئے، یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کمرانی کا نشان بنا کر بھیج دے۔ تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔
اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہیں، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے یہ کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے، باعث اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک وہ جو کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، وہ بخیل ہے، اس کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ان کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی کہ بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل
کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما لے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔